قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوا أرضا يخل لكم وجه أبيكم أو يطرحوه أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباءهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان
المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرت حق جل وعلا شانہ وعز اسمہ ارشاد فرماتے ہیں لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، بے شک تحقیق حضرت یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، وہ وقت یاد کیجئے جس وقت انہوں نے کہا کہ جناب یوسف علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے بھائی ہمارے باپ کے سامنے سب سے زیادہ محبوب ہیں بنسبت ہمارے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک بڑی مستقل جماعت ہیں. إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک ہمارے والد صاحب کل مکلی غلطی میں مبتلا ہیں. اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا، یوسف کو یا قتل کر ڈالو او اطرحوہ ارضا، یا کسی لک و دک زمین میں، کسی اجنبی سرزمین میں ان کو پھینک آؤ. او اطرحوہ ارضا، یا اس کو کسی ایسی تنہا زمین میں پھینک آؤ کہ یخل لکم وجہ ابیکم، کہ تمہارے باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالی ہو جائے، یعنی صرف اس کی توجہ آپ ہی کے لیے باقی رہ جائے. وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد تم ایک نیک قوم ہو جانا، یعنی ان کو قتل کر ڈالنے کے بعد میں توبہ کر لینا. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، ان میں کے ایک آدمی نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل مت کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس کو اندھے کنویں میں گرا دو. بعض علماء تفسیر اس کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ اندھے کنویں کی اوجل گہرائی میں، اندھے کنویں کی کسی ایسی اوٹ میں جہاں سے وہ نظر نہ آئے وہاں گرا دو. اور بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ اندھے کنویں میں گرا دو. اگر اندھے کنویں میں گرا دو تو یوں ہوگا کہ یہ الجب جو ہے یہ موصوف ہوگا تو صفت کو اس کی طرف مضاف کر دیا گیا ہوگا. تو مطلب اندھا کنواں، ایسا کنواں جس میں گرنے سے کوئی غائب ہی ہو جائے. اور اگر یہ سیدھی اضافت ہے تو غیابت کے معنی کوئی ایسی اوٹ جس کے پیچھے کوئی اوجھل میں ہو جائے، تو کنویں کے اوجھل میں، کنویں کی اوٹ میں اسے گرا دو، یعنی ایسے ہی کسی گہرے کنویں میں گرا دو جہاں سے وہ نظر نہ آئے. تو یلتقط ہو بعض السیارہ، تو بعض آنے جانے والے مسافر اس کو پا لیں گے. التقاط کہتے ہیں کھوئی ہوئی کسی چیز کا مل جانا. اس لیے ہمارے اسلامک لا کی رولنگ میں لقطہ کا ایک مستقل چیپٹر آتا ہے کہ کھوئی ہوئی چیز ملے اس کا حکم کیا ہے. تو التقاط کے معنی ہوتے ہیں
کوئی کھوئی ہوئی چیز کسی کی مل جانا تو بعض آنے جانے والے راہی اسے کھوئی ہوئی چیز کے طور پر پالیں گے. ان کنتم فاعلین، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو، یعنی اگر یہ کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اتنا کر لو کہ اس کو کسی کنویں میں گرا دو تاکہ کوئی راہی اسے اٹھا کے لے جائے. قالو، جب یہ طے ہو گیا کہ ایسا کرنا ہے تو جا کے انہوں نے قالو کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا جی، ما لک لا تامنا علی یوسف، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، اور ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یقیناً ہم اس کے خیر خواہ ہیں، ہم اس کے دشمن نہیں ہیں. ارسلہ معانا غدن، آنے والی کل کو اس کو ہمارے ساتھ بھیجیے گا. یرتع ویلعب، اچھی طرح سے خوب کھائے پیے کھیلے ہنسے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم یہ ضمانت دیتے کہ پکی بات ہے ہم اس کی حفاظت کریں گے، ہم اس کے محافظ ہیں. قال، انہوں نے فرمایا انی لیحزننی ان تذهبوا به، یہ بات مجھے غمزدہ کرتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ. واخاف ان یاکلہ الذئب، اور مجھے اس بات کا ڈر بھی ہے کہ اسے بھیڑیا پھاڑ کھائے. وانتم عنہ غافلون، اور تمہیں اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہ ہو، تم اس کے بارے میں عدم توجہ برتو، تم اس کے بارے میں غیر متوجہ ہو، تمہارا اس کی طرف دھیان ہی نہ ہو. اور جو غفلت کے کل معنی میں نے ایک بتایا تھا کہ عالم نے بے خبر کے بھی کیے ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ تم اس سے بے خبر ہو. قالوا لئن اکلہ الذئب، انہوں نے کہا کہ اگر اس کو بھیڑیا پھاڑ کھائے. ونحن عصبۃ، یہ واو حالیہ ہے، جبکہ ہم ایک بڑی جماعت ہیں. عصبہ کا لفظ 4 سے لے کر 10 تک کی جماعت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ ہم ایک خاصی جماعت ہیں. انا اذا لخاسرون، پھر تو ہم بہت خسارہ پانے والے لوگ ہوں گے. پھر تو ہمارے لیے تف ہے، ڈوب کر مرنے کا مقام ہے کہ 10 آدمی کی موجودگی میں، اتنی بڑی جماعت کی موجودگی میں ایک بچے کو بھیڑیا پھاڑ کھائے. فلما ذهبوا به، جب انہیں لے کے چلے گئے. واجمعوا ان يجعلوه في غیابۃ الجب، اور انہوں نے اس پر اجماع کر لیا، اس پر سارے ایگری ہو گئے، متفق ہو گئے کہ اس کو کنویں کی کسی دور کی پستی میں گرا دیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے جناب یوسف علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، یا وحی بمانے الہام ہے اگر عطائے نبوت اس وقت نہیں ہوا تو. بعض اہل علم نے اسی لفظ استدلال کیا ہے کہ ان کو اسی وقت نبوت عطا کر دی گئی تھی، اس لیے یہ وحی نبوت تھی. مگر یہ قلیل کا مذہب ہے، جمہور کا مذہب وہی ہے جو پہلے عرض کیا ہے. اور ہم نے اس کی طرف وحی کی لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، کہ تم ضرور بالضرور ان کو اس کے اس کام کی اطلاع کرو گے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، در آن حال کہ انہیں پتہ نہ ہوگا. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً، رات کے وقت وہ روتے روتے اپنے والد کے پاس آئے. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، رات کے وقت وہ روتے چیختے ڈھالتے سر پہ بائیں رکھی ہوئی تو والد صاحب کے پاس آ پہنچے. قالوا یا ابانا، ان کا اے ابا جی، انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑ لگانے کے لیے گئے، ہم دوڑنے کے لیے گئے. یہ نستبق جو ہے یہ اس فعل ہے، فعل مضارع لیکن حال ہے، اور حال میں سے حال تعلیلیہ ہے، یعنی ہم گئے درآں حال کے ہم دوڑ رہے تھے، یعنی دوڑنے کے لیے گئے. ایسے حال کو حال تعلیلیہ کہتے ہیں. انا ذهبنا نستبق، ہم دوڑنے کے لیے گئے. وترکنا یوسف عند متاعنا، اور ہم یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے. فاکلہ الذئب، اس کو بھیڑیے نے پھاڑ کھایا. وما انت بمؤمن لنا، آپ ہماری بات کو باور کرنے والے تو نہیں ہوں گے. ولو کنا صادقین، اگرچہ ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں. وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب،
اور جھوٹا موٹا خون ان کی قمیص پہ لگا کے لے آئے اور قال بل سولت لکم انفسکم امرا، انہوں نے کہا نہیں یہ قمیص بھیڑیے کے ہاتھ کی رنگین کی ہوئی نہیں ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا خون نہیں ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے اس کام کو تمہارے لیے خوبصورت بنا دیا ہے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، اور میں اللہ ہی سے اس بارے میں مدد چاہوں گا جو تم بیان کر رہے ہو۔ لفظی ترجمہ اللہ المستعان، اللہ مدد چاہا گیا ہوا ہے، اللہ مدد چاہا گیا ہوا ہے، لیکن بامعنی ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مدد چاہوں گا اس سلسلے میں جو تم بیان کر رہے ہو۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنا آبکش، اپنا پانی لانے والا سقا بھیجا، فادلی دلوا، اس نے آ کے لوٹا ڈالا۔ ادلا یدلی ادلان، بسا اوقات لوٹا کھینچنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی لوٹا ڈالنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس نے اپنا لوٹا کھینچا یا اپنا لوٹا ڈالا، دونوں موقع پر یہ بات وہ کہہ سکتا ہے۔ کہتے قال یا بشرا ھذا غلام، نے کہا واہ واہ سبحان اللہ، یہ تو لڑکا ہے۔ پانی نکالنے لگا تو لڑکا نکلا ہے بیچ میں سے۔ وہ اسروہ بداعۃ، انہوں نے اس کو بطور سامان تجارت کے چھپا دیا۔ واللہ علیم بما یعملون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے ہیں، یہ جو وہ کر رہے تھے۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، اور انہوں نے گھٹیا داموں پہ اسے بیچ دیا، کہ دراہم معدودہ گنتی کے درہم تھے، کھوٹے درہموں پر وہ بھی گنتی کے انہوں نے بیچ دیا۔ وکانوا فیہ من الزاہدین، اور اس کے بارے میں انہیں کوئی رغبت نہ تھی، بے رغبت لوگوں میں سے تھے۔ آیات طیبات کا تحت لفظ ترجمہ آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ اب اس میں سیاق و سواق کو بیان کرنے کی چندہ ضرورت نہیں کہ یہ پیچھے سے کنیکٹڈ آئیڈیا چلا آ رہا ہے۔ خواب جناب یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، ذکر جناب یعقوب علیہ السلام سے ہوا تھا، انہوں نے اس کی تعبیر بھی بتائی، تعبیر بتانے کے بعد احتیاطی تدبیر بھی بتائی کہ ان کو بھائیوں سے ذکر نہ کرنا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے کہ یہ خطرہ بھائیوں کی طرف سے آنے والا ہے، لیکن چونکہ منشا الہی میں وہ لکھا جا چکا ہوا ہے، اب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کا توڑ تو کچھ ہے نہیں، کیونکہ امتحان اصل میں ترقی درجات کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو دانشور ہیں وہ امتحان میں کامیاب ہونے کی دعائیں مانگا کرتی ہیں، امتحان کے ٹل جانے کی دعائیں نہیں مانگا کرتے۔ حضرت سید عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں جب فرشتے نے حضرت امام جنت مقام کی مٹی میدان کربلا کی لا کے پیش کی کہ اس سرزمین میں حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت عظمی عمل میں آنے والی ہے، تو سرکار نے وہ مٹی دیکھ کے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا مولا کریم اس مصیبت کو ٹال دے۔ انہیں پتا تھا کہ جس مصیبت سے امام حسین کا مرتبہ بننے والا ہے، اس مصیبت کے ٹلنے کی دعا مانگنا یہ امام حسین سے خیر خواہی نہیں ہے، ثابت قدمی کی دعا مانگنا یہ خیر خواہی ہے۔ اب یہ بھی سمجھتے تھے کہ اصل میں یوسف علیہ السلام کے لیے ان مصائب کا آنا ترقی درجات کا ذریعہ ہے، لیکن فطرت انسانی ہے، جو خطرہ جس راستے سے آ رہا ہے، باپ پھر جو اپنی مامتا کی سٹیج پہ کھڑا ہے نا، باپ باپ ہی ہے، خواہ پیغمبر بھی ہے، لیکن باپ کو اپنے بیٹے سے جو محبت ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بیٹے اس خواب کا ذکر بھائیوں سے نہ کرنا، لیکن گھر میں جو بات ہو تو رفتہ رفتہ بات نکل گئی، تو بات پہلے کے مقابلے میں زیادہ سنگین صورتحال اختیار کر گئی۔ اب پہلا ہی سوال جو اس کے نزول کا تھا وہ یہ تھا کہ بتائیں کہ مصر میں بنی اسرائیل کس طرح گئے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جانا بنی اسرائیل کے جانے کی بنیاد بنا تھا، اس لیے اس صورت کو نازل کر کے ان کا جواب دیا۔ تو اس دوسرے رکوع کی پہلی ابتدائی آیت جو ہے وہ بتا رہی ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین،
یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. یعنی جن جن لوگوں نے سوال کیا تھا کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد سرزمین مصر میں کیوں کر گئی تھی، اس کے جواب میں یہ اگلے مضامین آ رہے ہیں. اس یوسف علیہ السلام کے بیان میں اور ان کے بھائیوں کے بیان میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی ایگزیکٹلی ان کے جواب ہیں. تو اس کے پوچھنے کا مقصد اصل میں ان کا یہ تھا کہ جب پوچھیں گے تو خود کو ان کو آتا نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے پاس سورس آف انفارمیشن ہی نہیں ہے. علماء یہود سے رابطہ قائم کریں گے تو علماء یہود پہلے سے ادھار کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ واضح کریں کہ یہ سچا نبی نہیں ہے، معاذ اللہ ثم الیاذ باللہ. اس کو اطلاعی کچھ نہیں ہے، جانتے ہی کچھ نہیں. تو جو کسی زمانے میں یہودیوں کا دعویٰ تھا، اگر دور حاضر میں کلمہ پڑھنے والوں کو وہ دعویٰ ہو کہ پتہ کچھ نہیں ہے تو معلوم ہوا لیٹ نہیں ہوئے. میں نے کل بتایا تھا کہ دنوں، مہینوں اور ہفتوں کی عادت، صدیوں اور سالوں کی عادت جماعتیں بنانا نہیں، عقیدے اور عمل کی یکسانیت جماعتیں بنایا کرتی ہے. جن دو قسم کے لوگوں کے عقائد اور عمل ایک جیسے ہوا کرتے ہیں، وہ کتنے بھی دور ملکوں میں بسیں وہ ایک قوم ہوا کرتے ہیں. تو یہ کبھی یہودیوں کی بولی تھی کہ ان کو پتہ نہیں ہے، مجبور ہو کر ہمارے پاس پوچھنے آئیں گے. یعنی نبی کے عدم علم کو، نبی کی لا علمی کو وہ اپنی یہودیت کی پختگی کا ذریعہ سمجھتے تھے. یعنی یہودی کو تو اس کا فائدہ پہنچنے کا تھا کہ اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کا علم ثابت نہ ہو تو یہودی کو تو کچھ کریڈٹ ملنے والا تھا. کلمہ پڑھنے والے میں تم سے پوچھتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام کے علم کے نہ ہونے کا تو جو پرچار کرتا ہے، بڑی بڑی کتابیں لکھ ماری ہیں، بڑے بڑے رسالے لکھ رہے ہو، میں تم سے پوچھتا ہوں تجھے کیا ملنے والا ہے؟ یہودی کو تو نبی پاک علیہ السلام کا انکار کرنا تھا، وہ انکار کا مواد مہیا کرتا تھا. یار یہ تو کفر کی طرف کا، یہ تو کفر کی گاڑی کا ٹکٹ ہے جو تو خرید رہا ہے، یہ تو اسلام کی گاڑی پر چڑھنے کے لیے نہیں استعمال ہوتا. یار دارا بودن و حب سکندر داشتن، یہ ادھر کا مواد نہیں ہے، یہ ادھر کا مواد ہے. تو اب قرآن عظیم نے کیا واضح کیا؟ قرآن عظیم نے وہ اطلاعات اپنے محبوب کو مہیا کر کے واضح کر دیا کہ نبی کی لا علمی کی تلاش یہ نبی کے منکروں کو ہے، اور نبی کے لیے علم کے وسائل مہیا کرنا یہ رب کو مطلوب ہے. رب اس دھڑے پر ہے کہ نبی کے پاس علم ہے، منکر اس دھڑے پر ہے نبی کے پاس علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. اب اس اصل واقعے کو شروع فرمایا. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ. آپس میں بیٹھ کے میٹنگ ہوئی بھائیوں کی. یہ 12 بھائی تھے، جن میں سے ان کے ایک سگے بھائی تھے جن کا نام تھا بنیامین. تو اب ظاہر ہے کہ ان کے سگے بھائی تو اس مشورے میں شریک ہونا موضوع نہیں تھے، اس لیے 10 آدمیوں کی کابینہ بیٹھی اور انہوں نے باہمی مشورہ کیا کہ اب اس کے بارے میں کوئی ایسا ٹھوس اور ایسا مضبوط پروگرام بنانا ہے کہ جس میں یوسف کا خاتمہ کر دیا جائے، یا کسی نہ کسی طریقے سے ہمارا باپ تنہا ہو جائے، ہمارے سوائے اسے نظر ہی کچھ نہ آئے. اب وہ کہتے ہیں قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین ہمارے باپ کو ہمارے مقابلے میں، یہ من نسبتیہ ہے جو بمقابلہ کے معنی دیتا ہے، منا بنسبت ہمارے مقابلے میں یوسف اور اس کا بھائی ہمارے ابا جی کو یعنی جناب یعقوب علیہ السلام کو زیادہ اچھے لگتے ہیں، حالانکہ ہم تو جماعت ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جانور چرانے کا کام ہم کرتے ہیں، تجارتی کاروبار ہم کرتے ہیں، قبیلوں کے مقابلے میں اپنے قبیلائی زندگی میں تحفظ ہم مہیا کرتے ہیں، اور جس وقت کسی قوم سے تصادم ہو جائے تو بازوؤں کا کردار ہم ادا کرتے ہیں. تو باپ کی جنگی فورس ہم ہیں، باپ کی معاشیاتی اور اقتصادی قوت ہم ہیں، تجارت ہمارے دم قدم سے قائم ہے، اور جائیداد کا تحفظ ہمارے دم قدم سے قائم ہے، کھیتی باڑی کا کام ہم کرتے ہیں، جانور ہم چراتے ہیں، ضروریاتی زندگی ہم مہیا کرتے ہیں. تو جب یہ سارے کام ہم کرتے ہیں تو ہم سے محبت ہونے کے بجائے ان سے محبت ہونا جو نہ بھی کچھ کام کرتے ہیں، نہ کسی میدان میں اتر سکتے ہیں، نہ کوئی اقتصادی اور نہ کوئی معاشی خدمت انجام دیتے ہیں. یہ سارے کام خدمت کی قسم کے، تحفظ کی قسم کے، مقابلے کی قسم کے، خطرے کی قسم کے، وہ سب ہم انجام دیں، اور محبت کا وقت آئے تو وہ ان دو سے ہو جو کچھ بھی نہیں کرتے. یہ بات
बड़ी तकलीफ दे है। इन्ना अबाना लफी ज़लालिम मुबीन, हमारे बाप को खुल्म खुली गलती लगी हुई है। याद रखें, ये उन्होंने जो दलाल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गलती के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन दुनियावी गलती के लिए। अकीदे और दीन के अंदर अगर गलती का ऐलान करते तो काफिर हो जाते। ये अकीदे के एतबार से या दीने हक में अमल के एतबार से उनको गलती पर नहीं समझते। दुनियावी मामलात में कि ये आपने इंसाफ से काम नहीं लिया, कि हम खिदमत करते हैं तो हमारी खिदमत का बेहतरीन सलाह में मिलना चाहिए और वो हम मोहब्बत हमसे होनी चाहिए, हमारे मुकाबले में हमारे उस भाई से मोहब्बत हो रही है जो कुछ भी नहीं करता। अब प्रोग्राम क्या बना? ये तो तमीदी खुतबा था कि अब्बा जी हमसे प्यार नहीं करते, उनसे प्यार करते हैं और काम तो हम करते हैं। ये तो वो ग्राउंड बनाई, खुतबा बनाया, ये प्रीफेस है बात को उठाने के लिए। असल बात यहां से शुरू होती है, उक़्तुलू यूसुफ़ा अव इत्रहूहु अर्दा, या तो यूसुफ को कत्ल कर डालो और या किसी सरजमीन में उसे फेंकाओ कि यख़लु लकुम वजहु अबीकुम, कि तुम्हारे बाप का चेहरा तुम्हारे लिए खाली हो जाए, यानी बाप की तवज्जो निरी तुम्हारे लिए हो जाए, एक्सक्लूसिवली बिला शिरकत गैरे, बाप की कामिल तवज्जो तुम्हें मुयस्सर आ जाए। कल मैंने आज किया था ना कि या उन्होंने गुनाह है और गुनाह वो किया है कि क़यामत तक के गुनहगारों की सज़ा का इकट्ठ करके उनके नाम अमाल में दर्ज होना जरूरी है, मगर इस मोहब्बत का बायस एक नबी की मोहब्बत है, इस जुर्म का बायस एक नबी की मोहब्बत है। तो था जुर्म ही, लेकिन जुर्म का कनेक्शन नबी की मोहब्बत से हो गया, इसलिए कोई ऐसा नामुनासिब नतीजा जो उनकी सारी जिंदगी को तबाह करे वो न पैदा हो सका। और वो तकूनु मिन बादी कौमन सालिहीन, इसके बाद तुम नेक आदमी हो जाइयो, यानी पैगंबर की सोबत है ना, गुनाह को गुनाह समझते हैं। याद रखें, जब तक कोई आदमी गुनाह करता है और गुनाह को गुनाह समझता है, उस वक्त तक उसकी तौबा का चांस होता है। और वो गुनहगार, कितना भी गुनहगार हो लेकिन मुसलमान समझा जाता है। जिस वक्त किसी गुनाह को गुनाह समझे बगैर, किसी कुफर को कुफर समझे बगैर हलाल समझ के वो काम करे तो वो आदमी काफिर हो जाता है। अकीदे का फर्क समझ में आया? यानी दो आदमी हैं, दोनों शराब पीते हैं। एक शराब पी के अपने आप को गुनहगार समझता है तो वो कितना भी बुरा है मगर मुसलमान है। दूसरा है, वो कहता है मैं शराब पीता हूं लेकिन गुनाह समझ के नहीं पीता हूं, हलाल है, क्या हर्ज है, पी लेने से क्या मजाक है। दोनों का काम एक जैसा है, लेकिन पहले का जिसका जिक्र किया है वो आदमी गुनहगार है, दूसरे का जो जिक्र किया ये काफिर है। हराम को हराम न समझना ये कुफरियात में से है। अब देखा अकीदे के फर्क से कितना फर्क पड़ा। अब जिस आदमी ने शराब पी है वो गुनहगार है, उसने गुनाह कबीरा का इर्तिकाब किया है, मगर ये जानता है कि मैं गुनहगार हूं, मैं बड़ा जलील और घटिया इंसान हूं। वो लाख बरस भी दोजख में रहे लेकिन एक दिन जन्नत में जरूर आएगा, उसका अकीदा ठीक है। लेकिन जिस आदमी ने शराब पी ही नहीं लेकिन कहता है मैं शराब के हराम होने का कायल नहीं हूं, वो आदमी लाख भी नेकी करे वो जहन्नम में जाएगा। हालांकि अमल के एतबार से तो बेहतर आदमी कहता है मैं पीता नहीं हूं लेकिन मैं शराब को हराम नहीं समझता। अकीदे के फर्क की वजह से अकीदे की अच्छाई गुनहगार होने के बावजूद देर या सवेर से उसको जन्नत में ले जाएगी, और अकीदे की बुराई अमल के ठीक होने के बावजूद उसको जहन्नम में ले जाएगी। इसलिए अकीदे की दुरुस्ती बड़ी जरूरी है। अब तकूनु मिन बादी कौमन सालिहीन, इससे अंदाजा कर लो कि उन्होंने इस काम को मुबाह समझ के या जायज समझ के नहीं किया, उन्होंने अपने आप को गुनहगार समझा है। तो ये जो अब अकीदे की दुरुस्ती है ये देर या सवेर से फिर किसी किनारे लगने का सबब बन गई है। बात समझ आई नहीं आई? पल्ले पड़ी है बात। ये जो उलमाए रब्बानी धड़ाधड़ अकीदे पर जोर दिया करते हैं, जिसका अकीदा ठीक होना उसका अमल ठीक होने के बहुत चांसेस होते हैं, जिसका अकीदा ही गलत हो जाए उसके ठीक होने के कोई चांसेस बाकी नहीं रहते। देखो कितने बड़े गुनाह की तैयारी है लेकिन अंदर से कोई ताकत है जो लर्जा रही है उन्हें। कहते वह तकून मिन बादी कौम सालिहीन है। ये भी घटिया फेल है कि आदमी गुनाह करे रही है सारा के बाद में तौबा कर लूंगा। बेशुमार ऐसे इंसान होते हैं जो इंतहाई घटिया होते हैं और वो गुनाह करते वक्त ये सहारा ले लेते हैं कि चलो इस मरतबा गुनाह कर लेते हैं
بعد میں توبہ کر نہیں رہے. لیکن ہزارہ مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ اس سارے سے گناہ کرنے والا توبہ کرتا ہوا نہیں دیکھا گیا. ہزارہ مرتبہ ایسا ہوتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی اتنا موقع ہی نہیں دیتی. پتہ نہیں کس وقت جان کو نکل جانا. یہ امانت ہے کسی کی, پتہ نہیں کس وقت مانگ لے واپس. ممکن ہے توبہ کا وقت نہ ملے. تو یہ گھٹیا قسم کے انسان کی عادت ہے. گناہ کرتے وقت اس کا نفس اسے یہ دھوکہ دیتا ہے چلو بعد میں توبہ کر لینا. مگر پھر بھی کہوں گا کہ عقیدے کی اچائی ہے. کتنا بھی وہ گنہگار ہو, ہزاروں برس دوزخ میں رہے, لیکن ایک دن جنت میں ضرور آئے گا, کیونکہ اس کا عقیدہ درست ہے. یہ بات نصیحت کے طور پر تو یوں ہے کہ ایسا مت کرو. 1000 کے پیچھے ایک کی ریشو دیکھی گئی ہے. 1000 کے بعد ایک آدمی کو اس اپنے عہد پر پورا اترنے کا موقع ممکن ہے ملا ہو کہ چلو میں آج گناہ کر لے تو کل سچی توبہ کر لوں گا. لیکن ممکن ہے 999 آدمی یہ وعدہ ہی کرتے رہ گئے اور قبر تک چانس نہ ملا ہو. اس لیے ان میں اپنے آپ کو شمار بھائیوں مت کرو. توبہ کرنے میں جلدی کرو. عجلوا بالتوبۃ قبل الموت. موت سے پہلے پہلے توبہ کرنے میں جلدی کرو. خدا نہ خواستہ کہ موقع نہ ملے توبہ کیے بغیر مر جاؤ. مگر یہ سر دست نفس نے ان کو دھوکہ دیا کہ چلو سر دست ان کو جناب یوسف علیہ السلام سے یہ حادثہ کر لیتے ہیں, بعد میں توبہ کر لیں گے. قال قائل منهم, طے یہ ہوا کہ یا قتل کرے یا کسی دور دست زمین میں پھینک آئیں, کسی ایسی اجاڑ جگہ میں جہاں اس کے واپس لوٹنے کے کوئی چانسز نہ ہوں. لیکن ان میں سے ایک بولا, یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کا نام شمعون تھا. یہ بولے, یہ طبیعت کے صالح تھے لیکن بھائیوں کی روا روی میں ساتھ لگ گئے. یاد رکھو, کسی دوست یا بھائی یا عزیز کا ساتھ دو اچھی بات میں. یہ آدمی کے طور پر باقی بھائیوں سے اچھے آدمی تسلیم ہوتے ہیں, لیکن اس وقت برادری ازم میں آ کر جو بولی ان کی تھی ان کے ساتھ یہ ہم نوا ہو گئے تھے. اب ایک اچھے آدمی کی وجہ سے گناہ کی شدت میں کمی ہو گئی. قال قائل منهم, ان میں کے ایک آدمی نے کہا لا تقتلوا یوسفا, بھئی یہ قتل والی شک جو ہے یہ اڑا دو. آخر بھائی ہے, باپ شریکہ بھائی ہے, ہمارا اس کا خون ایک ہے, اتنا بڑا حادثہ اس سے نہ کرو. وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ, کسی اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں. کسی راستے کے کنارے کے کنویں میں جب پھینکیں گے کوئی پانی وانی نکالنے آئے گا تو جب اسے مل جائے گا تو اسے کہیں لے جائے گا, غلام بنا کے بھیج دے گا, تو کون اسے واپس لائے گا. اس نے یہ ٹرانسپورٹیشن, آنے جانے کے وسائل, یہ کنوینس, یہ گاڑیاں, یہ ہوائی جہاز, یہ ڈاک خانہ جات, یہ اخباریں, ریڈیو, ٹیلی ویژن, اطلاعی ذرائع تو نہیں تھے. ایک آدمی اگر 100 میل گھر سے باہر چلا جاتا تھا تو 100 میل باہر جانے کے بعد اپنی ذات بدل لیتا, کوئی نہیں اسے پوچھتا تھا. اب یہ مشکل ہے کہ پاکستان سے یہاں آدمی آتا ہے تو یہاں دوڑ بھاگ کے شاہ جی کو کہلانا شروع کر دیتا ہے, لیکن دوسرے دن اس کے گاؤں والے لوگ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ شاہ جی نہیں ہے. ہزاروں لوگ اپنی ذاتیں بدلتے ہیں. تو یہ وہ وقت تھا جب چانسز تھے اس بات کے کہ ریڈیو نہیں, ٹیلی ویژن نہیں, ڈاک خانہ جات نہیں, تار برقی نہیں, ہوائی جہاز نہیں, گاڑیاں نہیں ہیں, سائیکلیں نہیں ہیں, موٹر سائیکل نہیں ہے, کاریں نہیں ہیں. تو ایک آدمی اگر 100 میل بھی دور چلا جاتا ہے تو بالکل اجنبی ہو جاتا تھا. آج کے حالات میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ تدبیر انہوں نے کیوں کی تھی. اگر یہ گاڑیاں, یہ اسباب ہوتے تو پھر شاید انہیں کسی اور طریقے سے سوچنے کی ضرورت پڑتی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے تقریباً 30, 35, 40 برس پہلے جو ہم نے اپنے بچپن میں زبانوں کا فرق دیکھا تھا وہ اب بہت کم نظر آتا ہے. مظفر آباد کے اڈے پر ڈرائیور کے کندھے پر اسی طرح کی دھوتی نظر آتی ہے جس طرح کے ملتان کے اڈے پر ایک ڈرائیور کے کندھے پر دھوتی نظر آتی ہے. جس طرح کی چپڑی پشاور کا ایک ڈرائیور پہنتا ہے, ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور کے ڈرائیور کے پاؤں میں بھی اسی طرح کی چپڑی ہوتی ہے. جس طرح کے ایک آدمی کو, کراچی کے ٹیکسی ڈرائیور کو ہم دیکھتے ہیں کہ جو بولی وہ بولتا ہے, جو حرکتیں کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے اڈے پر جاتے ہیں تو وہاں کا ڈرائیور بھی اسی طرح کی بولی بولتا ہے, اس کی ٹیکسیوں وہ جو ٹرمینالوجی ہے اسی طرح کی ہے, کیونکہ یہ آپس میں مکس ہوتے ہیں. صبح ادھر شام کو ادھر, تو آنا جانا اتنا قریب ہو گیا. جس طرح کے کپڑے دیکھتے ہیں کہ مظفر آباد ایک آدمی نے پہنے ہوئے ہیں, اسی طرح کے کپڑے دیکھتے ہیں لاہور کے بازار میں پہنے ہوئے ہیں. ہوتا کیا ہے جناب, جس طرح کے پانچوں والا کی شلوار پہنی ہوئی دیکھی نا لاہور آ کے
مظفر آباد کے ڈرائیور نے وہ کپڑا خرید کے وہیں درزی کو دیکھا کہ میرے لیے بھی ایسی شلوار بنا دے. جب یہ لے کے دوسرے سے پہن کے گیا ہے مظفر آباد تو دوستوں نے کہا کہ یار اس طرح کی شلوار ہم ہی بنوا کے دو. جب اس طرح کے پائچے وہاں پہنچے تو وہاں کے درزی نے کہا چلو اس طرح کی میں ہی یہاں بنا دیتا ہوں. تو ایک آدھ دن میں پورے ملک میں رواج پھیلنے لگے, بولیاں پھیلنے لگیں اور تعلقات بڑھنے لگے اور ایک طرح کی دکانیں بننے لگیں, ایک طرح کے بازار بننے لگے, مارکیٹیں بننے لگیں. تو یہ جدائیاں جو بولیوں کی تھی یہ بھی دور ہونے لگی. تو یہ اس وقت نہیں تھا, اس لیے یہ تدبیر کافی تھی کہ یہاں سے کسی جگہ پھینک آئے تو وہاں سے چلے جائے گا تو کون اسے واپس لائے گا. یلتقط ہو بعض السیارات ان کنتم فاعلین, اس کو کوئی بعض آنے جانے والے سیارہ آج کہتے ہیں کار کو, لیکن قدیم عرب کی بولی میں سیار میں نے آنے جانے والے لوگ. تو اس سے مراد قافلہ ہے, کوئی قافلہ آئے گا ان میں سے کوئی آدمی سے اٹھا کے لے جائے گا. ان کنتم فاعلین, اگر تم یار نہیں رہتے ہو کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو اس طرح کر دو, اس کو کنویں میں پھینک دو. اب جناب یہ منصوبہ تیار ہو گیا. یہ آپس میں تیار کرنے کے بعد اب والد صاحب کے پاس گئے. یہ تو ان کی میٹنگ وہاں سے لے کر کے جہاں انہوں نے اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ, یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے ان کی میٹنگ. تو میٹنگ جو ہے اس کی یہ جتنی بھی وہ کارکردگی ہے, جو اس کی کارروائی اس کی قراردادیں ہیں, وہ ان کنتم فاعلین پہ آ کر کے مکمل ہو جاتی. یہ تو ان کی تنہائی کی میٹنگ ہے اور اس کے ریزولوشنز ہیں, قراردادیں ہیں. اب جناب اس پر عمل درآمد باقاعدہ شروع ہوتا ہے. قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف وانا لہ لناصحون. ان کا ابا جی یوسف کے بارے میں آپ ہم پہ بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اب کوئی تمہید نہیں تھی, اٹھتے ہی انہوں نے سیدھی بات کی, کیونکہ بے قراری جو بڑھ گئی نا. اب وہ کہتے ہیں یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجا کریں. اب بھیجنے کی بات کی ہے, پہلے یہ سوچو وہ ان کے ساتھ جانے کیوں نہیں دیتے تھے؟ بھائی تو تھے ہی, پہلے کیوں نہیں جانے دیتے تھے؟ یہ جھگڑا تو بات کا ہے. معلوم ہے نبی کی نگاہ پہلے سے دیکھ رہی ہے. سوتیلے صرف یہی تو دو نہیں تھے نا, باقی بھی 4 اور 6 آپس میں سوتیلے تھے, وہ بھی 2 مختلف ماؤں سے تھے. لیکن ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جانے سے کیوں نہیں روکتے تھے؟ یہ 2 جو تھے صرف یہی سوتیلے نہیں تھے, بلکہ 6 ایک ماں سے تھے, 4 ایک ماں سے تھے, اور کوئی غالباً وہ 6 بھی ایک ماں سے نہیں تھے, کوئی کنیزیں بھی تھی, ان کی اولاد بھی تھی, تو وہ بھی آپس میں سوتیلے تھے. مگر ان کے بارے میں کوئی اس طرح کی روایت نہیں ملتی کہ ان بھائیوں کو آپس میں مکس اپ ہونے سے روکا ہو. صرف ان 2 بھائیوں کو مکس اپ ہونے سے کیوں روکا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی, باقیوں کے لیے خطرہ کوئی نہیں, خطرہ ان کے لیے ہے, اس لیے ان کو روک رہے تھے. اب لا تأمنا کا لفظ جو ہے تقاضا کر رہا ہے کہ پہلے سے یہ معاملہ چلا آ رہا ہے. تو جب کوئی مفسر, کوئی راوی, حتیٰ کہ تورات کا ریکارڈ ہے یا انجیل کا ریکارڈ ہے, وہ بھی یہ نہیں بتا سکتا کہ باقی جو اولاد تھی ان کو آپس میں مکس اپ ہونے سے روکتے تھے. نہیں, باقی سمجھیے 4 ماؤں کی اولاد تھی, 2 کنیزوں کی اور 2 آزاد ماؤں کی. یہ ایک ماں کے بیٹے تھے, تو باقی 4 مختلف ماؤں کی اولاد کو آپس میں اکٹھا ہونے سے نہ روکنا, جبکہ وہ بھی ایک دوسرے کے سوتیلے بنتے, صرف ان 2 کو روکنا. اس سے سوائے اس کے اور کسی بات کا ثبوت نہیں ملتا کہ نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ بعد میں کیا ہونے والا ہے, اس لیے فطرت انسانی کے تقاضوں کے مطابق وہ روک رہے تھے کہ ان کو مکس اپ نہ ہونے دیا جائے. ہاں, کتنی خوبصورت بات ہے. ابا جی آپ ہم پر اس بارے میں بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ بنیامین کے بارے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے. یہ بھی ایک سوال ہے. سوال اٹھاتے وقت صرف جناب یوسف علیہ السلام کا سوال اٹھا, تو ستیلا ہونے میں تو بنیامین بھی یہ پیچھے گلا کیا ہے کہ بنیامین کو بھی اچھا سمجھتے ہیں, لیکن خاص طور پر بھروسے کی بات آئی تو بنیامین کا بھی ذکر نہ کیا. بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ عام طور پر یہ باتیں کی جاتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے حادثات کا جناب یعقوب علیہ السلام کو علم نہیں تھا, جس کے معنی یہ ہے کہ نبیوں کو غیب کا علم نہیں ہوتا.
تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیں، باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو غیب کا علم دیا جاتا ہے، لیکن علم غیب کلی کا دعویٰ ہم ان کے بارے میں نہیں کرتے۔ علم غیب کلی کے یہ معنی کہ ہر جگہ کا، ہر زمین کا، ہر مکان کا، ہر زمان کا، ہر دور کا، ہر لمحے کا، ہر چیز کا، ہر ذرے کا علم ہو اور لگاتار ہو، اس کا نام علم کلی ہے۔ یہ صرف حضور کے بارے میں دعویٰ ہے، باقی نبیوں کے بارے میں ہمارا دعویٰ نہیں ہے۔ مگر تاہم نبی کو کوئی لا علم کہنا چاہے تو اہل سنت والجماعت اس بات کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ بڑا حقیر کلمہ ہے۔ جن جن چیزوں کو وہ نبی کی لا علمی پر استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ نبی کے علم کی دلیلیں بنتی ہیں۔ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اتنی مصیبتیں یوسف علیہ السلام پر گزری ہیں تو ابا جی کو پتا ہوتا تو وہ کیوں نہ کچھ بتا دیتے کہ معاملہ یوں ہے۔ ہم ان کے جواب میں یہ کہیں گے کہ بتاؤ، اس وقت یہ 4 مختلف ماؤں کی اولادیں ہیں، ان میں سے کسی ایک کو دوسرے کے ساتھ مکس اپ ہونے سے نہیں روکتے، صرف یوسف علیہ السلام کو کیوں روکتے؟ اگر سوتیلا ہونا اس بات کا احتیاط مانگتا ہے کہ ایک کو دوسرے کے ساتھ شریک نہ ہونے دیا جائے، تو سوتیلا ہونے والی علت تو باقی 4 میں موجود ہے، ان کو کیوں نہیں روکا؟ ان سب کو نہ روکنا، صرف یوسف علیہ السلام کو روکنا، دلیل ہے اس بات کی کہ ان کو اس بات کا علم تھا۔ آپ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں؟ یہ تمہید باندھنے کے بعد کہتے ہیں ارسلہ معنا غدن، کل ہمارے ساتھ بھیج دیجیے گا۔ یرتع، رتع کہتے ہیں کھلے طور پر کھانا پینا، جی بھر کے کھانا پینا، وہ کھلے طور پر خوب کھائے پیے، ہمارے ساتھ کھیلے ہنسے، وہ یلعب اور کھیلے کودے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم پوری طرح سے اس کی دیکھ بھال کریں گے، بالکل پوری۔ ہم بھائی ہیں، اس کے دشمن تو نہیں ہیں۔ جبکہ دشمنی کا منصوبہ تیار کر کے آئے اور نبی کی بارگاہ میں آ کے وہ بات کرتے ہیں۔ اس سے مسلمان بھائیوں اس بات کا اندازہ کرو، ہزاروں برس بھی گزر جائیں، جو آدمی کو بدیانتی کر بیٹھے وہ چھپنے والی چیز نہیں ہے۔ بدیانتی کرنے والا سمجھتا ہے میں کسی کے 2-4 لاکھ کروڑے مار لوں گا تو اس سے شاید میرا کچھ بن جائے گا، نہیں۔ دیکھو ہزاروں برس اس واقعے کو گزر چکے ہیں، جو کسی نے کسی کے ساتھ بدی کی تھی وہ چھپی ہوئی نہیں تھی۔ آج کریڈٹ کیا ہے؟ کریڈٹ تو اس کے حق میں جا رہا ہے جو مظلوم ہے، ظالم کو تو کبھی کچھ ہاتھ نہیں آیا۔ اس لیے دوستو کسی پر ظلم مت کرو، ظلم کا خوشگوار نتیجہ نہیں ہوتا۔ جنہوں نے ظلم کیا تھا آگے سب کو میں آ رہا ہے کہ وہ ان کے سامنے سر سجدے میں رکھ کے نا رو رہے اور کہتے ہیں تاللہ لقد آثرک اللہ علینا ان کنا لخاطئین، ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں خدا نے تجھے چن لیا ہے اور ہم غلطی پر تھے۔ سر پاؤں پر رکھے ہوئے ہیں اور پاؤں پہ سر رکھ کے رو رہے ہیں، وہی جو کبھی یوسف علیہ السلام ایک کے پاؤں پڑتے کہتے بھائی میں تمہارا چھوٹا بھائی، مجھے مت مارو، تو وہی منہ پہ لات مارتا۔ تو اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، جو ہمیں تعلیم ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے کہ بدی مت کرو، وقت گزر جاتا ہے اور بدنامی رہ جاتی ہے۔ ظالم اپنے ظلم کے ظالمانہ نتیجے سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ کوئی کسی کے ساتھ فریب کرے، بدیانتی کرے، وہ سمجھے کہ میں کامیابی کی طرف جا رہا ہوں۔ اب جس کے ساتھ ظلم کرنا چاہتے ہیں وہ ایک ہے، جو ظلم اور زیادتی کرنا چاہتے ہیں وہ 10 ہیں۔ 10 فیل ہو گئے، ایک کامیاب ہو گیا۔ بنیاد کیا تھی؟ راستی پر رہو، مرو یا جیو، نفع یا خسارہ۔ جوان کنویں میں چلا گیا لیکن راستی پھر کنویں سے نکال کے لے آئی۔ جوان جیل میں چلا گیا، جیل سے پھر اسے راستی نکال کے لے آئی۔ اور راست باز کو تہمت لگ گئی، اور تہمت دینے والی شہزادی جس کو پورے ملک کی حمایت حاصل ہے، پورے ملک کے جتنے وسائل ہیں اس عورت کو حاصل ہیں، لیکن راستی تہمت کے بھی، جیل میں جا کے بھی، کنویں میں گر کے بھی پھر ابری، اور پھر ایک دن تخت پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ کامیابی اس کا حصہ ہے جو سیدھے راستے پر چلا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، جس نے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ گناہوں سے سچی توبہ کامیابی کا ذریعہ ہے، خدا سے ڈرنا کامیابی کا ذریعہ ہے۔ ممنوع تدبیریں، ہتھ کنڈے، فریب، سیاسی ڈھنگ، دھوکے اور مس ریپرزنٹیشن، غلط نمائی اور محض ایک صناعی افعال، مصنوعی قسم کے ڈھنگ، یہ دنیا میں کسی جگہ کامیابی کی ضمانت نہیں بنے۔ 100 تدبیریں بھی کرو گے پھر بھی ان کا نتیجہ ذلت ہے۔
راستی اکیلی ایسی چیز ہے 10 آدمی نے مل کے بھی اس راستی کو دبانا چاہا نہ دب سکی, کنویں میں گرا دیا پھر نہ دب سکی, لوگوں نے پکڑ کے بھیج دیا پھر نہ دب سکی, بازار میں بک گیا پھر نہ دب سکی, پھر تہمت لگ گئی راستی پھر نہ دب سکی, جیل میں چلی گئی پھر نہ دب سکی. ایک دن دنیا نے دیکھا کہ وہ سارے جتنے بھی دھندے تھے سب کافور ہو گئے اور راست باز کو اللہ تعالیٰ نے تاج سروری عطا فرمایا. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وانا لہ لحافظون. جب یہ بات وہ کر چکے, اب ذرا دیکھیے کہ نبی کا پہلا ہی جملہ کیسا شاندار ہے جو ان کی پوری زندگی کے جو کلیاں اس کو کھولتا ہے. ہاں کہتا قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب وانتم عنہ غافلون. کہتے یہ بات مجھے تکلیف پہنچاتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ. یعنی فطرت انسانی کا تقاضا, پیغمبر کو وہ نقشہ پہلے پتہ نہیں ہے کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا, ہے جی پہلے یہ گزر چکی ہے نا. اب جو بات پیش آ رہی ہے اس کی پیشن گوئی تو وہ پہلے کر چکے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہا تھا اماں سے یہ نہ بیان کرنا, بہنوں سے نہ بیان کرنا, بھائیوں سے نہ بیان کرنا, بھائیوں سے یہ خواب نہ بیان کرنا. تو وہ جو بھائیوں کے بارے میں خطرہ تھا وہ تو پہلے یوسف علیہ السلام سے بھی پہلے ان کو بتا چکے ہوئے ہیں. اب جب وہ وقت آیا نا اس پروگرام کے پورا ہونے کا تو منشا الہی تو تھا, نبی منشا الہی سے آگاہ ہے. یہ کہتے ہیں انی لیحزننی ان تذهبوا به, تمہارا اسے لے جانا مجھے غم زدہ کرتا ہے, اس سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ, اور مجھے اس بات کا بھی ڈر ہے کہ اسے بھیڑیا پھاڑ کھائے. ہاں آپ سے کو اگر کوئی بات کرنی ہو تو بھیڑیا کا کون ذکر کیا کرتا ہے پھاڑ کھانے کو, شیر کا ذکر کیا کرتے لوگ. بھیڑیا کا پھاڑ کھانا عربی بول چال کا کوئی سینس نہیں ہے, تو خاص طور پر بھیڑیے کا کیوں ذکر کیا؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بہت سارے بھیڑیے اس سرزمین میں ہوتے تھے, لیکن 11 آدمیوں کی جماعت میں سے بھیڑیے کے کھانے کی کون سی مثال ہے پوری زندگی میں؟ یہ جو آدمی کبھی شکار کھیلنے کے لیے گیا ہو نا, وہ یہ جانتا ہے کہ کسی اکیلے جوان پر بھی بھیڑیوں کو حملہ کرنے کی عادت نہیں ہے. تو کم سے کم 12 سال کے تھے اور زیادہ سے زیادہ 17 برس کے تھے, لیکن 17 برس کے ہو کر پتہ ان کی جسامت کیسی تھی. مولانا جو ان کے آگے منڈی میں جو بکری ہوئی ہے ان کی, اس میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ 500 ریتل پاؤنڈ کے برابر ہوتا ہے. 500 پاؤنڈ کے برابر آپ کا وزن تھا, کیونکہ سونا 500 پاؤنڈ دیا گیا تھا ان کو تول کے لیا گیا تھا. تو 500 پاؤنڈ جس آدمی کا وزن تھا وہ کئی من کا تو آدمی ہے, تو بھیڑیا اس پر حملہ کس طرح کرے؟ یونس کی جسامتیں بڑی ہیں, تو بڑی جسامت کا جوان ہے, تو جو 10 بھیڑیے جو ہوں وہ بھی اس کے ساتھ تولے جائیں تو وزن میں کم نکلے, تو بھیڑیا اتنا بیوقوف جانور ہے کہ اپنے سے بڑی شخصیت پر حملہ آور ہوگا. یہ جملہ انہوں نے کیوں بولا؟ ان کو پتا ہے کہ بعد میں انہوں نے فریب کیا کرنا ہے. انہوں نے بھیڑیے کا نام لینا ہے, تو جو بات وہ آئندہ کہنا چاہتے ہیں نبی نے وقت سے پہلے بتا دی. وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ, اور تم اس پر متوجہ نہیں ہوگے. یہاں بھی لفظ غفلت جو ہے بے خبر کے مقابلے میں غیر متوجہ پر زیادہ فٹ بیٹھتا ہے, اس لیے کہ پتہ تو ہے کہ یوسف ہے, توجہ ہی نہ ہوگی نا. ایسا تو نہیں ہوگا کہ غفلت کے معنی لا علمی کرو. قالوا لئن اکلہ الذئب ونحن عصبہ, انہوں نے کہا کہ اسے بھیڑیا پھاڑ کھائے اور ہم ایک جماعت میں, انا اذا لخاسرون, پھر تو ہماری بڑی نالائکی ہوگی, بڑے خسارے میں ہوں گے. پھر تو فہم ہے کیا مطلب, یعنی بھیڑیے کا پھاڑ کھانا ویسے ہی محل تعجب ہے, اور 10 آدمی ہم بھی اس کے ساتھ ہوں, پھر کیسے پھاڑ کھائے گا؟ جو بات میں نے بھی آپ کو بتائی ہے کہ کوئی آدمی شکار کبھی گیا ہو, ہم لوگوں نے کئی مطلب شکار میں بھیڑیے دیکھے ہیں, تو بھیڑیے میں دیکھ کے بھاگتے رہے, حملہ آور نہیں ہوئے. اور بہت بچپن میں ہم نے وہ شکار دیکھے اپنی آنکھوں سے. بھیڑیا آدمی پر حملہ آور ہونے کی عادت نہیں رکھتا. کئی مرتبہ راتوں کے وقت متعدد مقامات پر مجھے ذاتی طور پر تجربہ ہے, شکار کر کے ہم لوگ واپس لوٹے, راستے میں بھیڑیوں کا جوڑا ہے, تو جوڑا حملہ آور نہیں ہوا. تو یہ کس طرح سمجھے کہ 500 پاؤنڈ وزن رکھنے والا آدمی ہے تو اس پر ایک بھیڑیا حملہ آور ہو جائے گا؟
اور لفظ عزے وہ استعمال کیا کہ ایک بھیڑیا. لیکن وہ جو ان کا پروگرام تھا نا، نبی اس پر روشنی ڈال رہا ہے کہ تم جو پروگرام مجھے بعد میں بنا کے دکھلاؤ گے، میں وقت سے پہلے تمہیں بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بھیڑیوں سے پھاڑ کر ہم اتنی جماعت ہے تو پھر تو ہم بڑے خسارے میں چلے ہوں گے، پھر تو فیا میں. لیکن فلما ذهبوا به، قرآن بتاتا ہے جب وہ ان کو لے کے چلے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، ان کا اتفاق ہوا کہ اس کو کنویں کی گہرائی میں پھینک دے. اس پر مفسرین کرام اور تورات کی توضیحات اور انجیل کی بیبلیکل نالج جو ہے وہ بھی اس اسٹیٹمنٹ کی تائید کرتا ہے کہ جب تک کہ وہ نظروں کے سامنے رہے نا تو بڑے پیار سے شفقت سے پیش آئے، لیکن جب اوجل ہو گئے، یقین ہو گیا کہ اب ہم ابا سے دور ہیں، تو اب انہوں نے مارنا شروع کر دیا. اس سے یہ سمجھو کہ نبی کے حاضر و ناظر ہونے کا علم گناہ سے روکنے کی ایک ضمانت ہے. جس کو یہ یقین ہے میرا نبی دیکھ رہا ہے، اگر یہ یقین سچ مچ پختہ ہو جائے تو گناہ پہ انسان کو قدرت نہیں رہتی. وہ سمجھتا ہے جس کا کلمہ پڑا، جس نے میری شفاعت کرنی ہے، وہ میری اس بدکاری کو دیکھ رہا ہے، میرے اس ارتکاب جرم کو دیکھ رہا ہے، اس کے دستور سے، اس کے منشور سے، اس کے قانون سے میں جنگ لڑ رہا ہوں، جو اس نے باتیں بتائی ہوئی تھیں اس کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، تو وہ میرا نبی میری شفاعت کس طرح کرے گا. بلکہ صاحب روح البیان نے منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ سرکار کی شان ہے. وہ کہتے ہیں شفاعت چاہتی ہے کہ جو سفارش کرنے والا ہے اس کو گرد و پیش کے حالات پتہ ہوں. مثلا ایک آدمی کسی کی سفارش ہی کرنے جاتا ہے تو وہ حاکم پوچھے جناب یہ کون ہے، وہ کہے مجھے پتہ نہیں. پوچھے اس نے کیا کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے، تو کہے جناب جرم کا بھی پتہ نہیں. تو کہے کہ سفارش کرنے کیا کرنے آئے ہو. اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ بتائے یہ اس کا فلاں نام ہے، فلاں شہر کا رہنے والا ہے، اس کا فلاں کام ہے، یہ اس کے ذمہ سے گناہ لگ گیا ہے، معاملہ یوں نہیں یوں ہے. تو قیامت کے میدان میں شفیع کا موضوع یہ نہیں ہوگا کہ یہ کہے معاملہ غلط ہے، نہیں کہا مولا کریم تیرا ریکارڈ ٹھیک ہے، تیرے فرشتوں کی تحریر ٹھیک ہے، یہ گنہگار ہے پر میرا امتی ہے، میں معافی چاہتا ہوں، مولا کریم اس کو معاف کر دے. تو اگر سرکار کے مجھے پتہ ہی نہیں کون ہے تو شفاعت کا تو پھر کوئی حق نہ ہوا. تو شفاعت کرنے والے کو پتہ ہو یہ کون ہے اور اس کے حالات کیا ہے، اس کے ویئر اباؤٹس جانتا ہوں، وگرنہ اس کی شفاعت جچتی نہیں ہے. اب جن کا یہ عقیدہ ہے کہ میرا نبی مجھے دیکھ رہا ہے، گناہ پہ قدرت نہیں ہوتی، کس طرح سمجھو؟ اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب تک وہ سامنے رہے تو کچھ نہ کر سکے. اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ ہمارا نبی دیکھ رہا ہے تو پھر جس طرح سامنے جرت نہیں کر سکتے تھے، وہ اوجل میں ہو کے بھی بعد میں بھی جرت نہ کر سکتے. تو یہ عقیدہ کہ نبی کو کچھ پتہ نہیں، نبی کو دیوار کے پیچھے کا کچھ نہیں پتہ، یہ تو گناہ پہ دلیر کرنے والی بات ہے. اس سے تو گناہ سے باز رکھنے کا تو کوئی فارمولہ نہیں بنتا، گناہ کرنے کا فارمولہ بنتا ہے اس سے. کیوں مولانا؟ اہل سنت والجماعت نے اس مسئلے کی نشر و اشاعت کر کے قوم کو ایک خوبصورت آئیڈیا دیا ہے، اس سے خوف خدا پیدا کیا ہے، خوف رسول پیدا کیا ہے. خدا تو حاضر ناظر ہے، لیکن یہ عقیدہ جو ہے کہ میرا نبی میرا شفیع ہے، اس شفاعت کے عقیدے میں اگر یہ بات شامل ہو جائے کہ وہ دیکھتا بھی ہے، تو کہ حاکم بھی دیکھ رہا ہے، جسے میری سفارش کرنی ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے، تو میں کہا کب کیوں یہ گناہ کروں. فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب، تو اسے لے کے چلے گئے اور انہوں نے اتفاق کر لیا کہ اس کو وہ کنویں کی گہرائی میں پھینک دیں. انہوں نے حسب معمول پھینک دیا، حسب پروگرام پھینک دیا. اللہ کہتے ہیں اوحینا الیہ، ہم نے اس کی طرف وحی کی. اس مقام پر بحث کرتے ہیں کہ یا وحی بمانے الہام ہے، کیونکہ بعض وقت قرآن عظیم نے وحی کا لفظ الہام کے معنی میں استعمال ہو کیا ہے، جیسا اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف ہم نے وحی کی. تو وہ وحی بمانے الہام ہے، کیونکہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں کہ عورت کوئی نبیہ ہے. تو جب نبیہ نہیں ہے تو ولیہ ہے، تو ولیہ کی طرف پھر وحی نہیں ہوتی، الہام ہوتا ہے. تو وحی بمانا الہام. اور کبھی ایسا تھا خلق امر طبی کی معنی بھی ہوتی ہے، جیسا وہ اوحیٰ ربک الی النخل ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر مما یعرشون، یا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی.
شہد کی مکھی کی طرف وہی کی طرف. شہد کی مکھی تو نہ ولیہ ہے نہ نبیہ ہے, وہ تو مکھی ہے. تو ہم نے اس کی فطرت میں یہ بات رکھ دی, ہم نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈال دی. تو یہاں جس کے ان کو لوٹے کے ساتھ باندھ کے یا لوٹے میں ڈال کے تو نیچے لٹکا دیا گیا ہے. اب ان کی رسی کاٹی جا رہی ہے. ادھر جبریل امی کی ڈیوٹی لگی کہ اے جبریل امی جاؤ, پر یاد رکھو اگر اس کے طے پر پہنچنے سے پہلے پہلے جا کے پر نہ بچھائے تو معاف نہیں کیے جاؤ گے. اندازہ فرمائیں کہ مقام نبوت بھی کتنا نرم و نازک مقام ہے کہ ڈیوٹی لگتی ہے آسمانوں کے قدسیوں کے پریزیڈنٹ کی, جو سدرۃ المنتہا کے ممبر نو پایا کا خطیب ہے. ڈیوٹی لگتی ہے کہ نبی کے جوتوں کے نیچے چل کر کے پاؤں اپنے پر بچھانے ہیں, مگر وہ کنویں کے دھانے سے چھوٹا ہے, تم سدرۃ المنتہا سے روانہ ہوئے ہو, تو اب تمہیں اپنی یہ ایفیشنسی دکھانی ہوگی کہ وہ نیچے نہ پہنچنے پائے تو تمہارے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھے ہوئے ہو. اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جس وقت کوئی خدا کے بھروسے پر صرف راستی پر عمل کرتا ہے تو خدا تعالیٰ آسمانی فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتے ہیں. یہ جو بعض وقت عقیدہ کھڑ لیا جاتا ہے اچھی نرے ہی اگر ٹھیک ہو جائیں تو پھر بھی اس وقت میں گزارا نہیں چل سکتا, تھوڑی بہت بے ایمانی بھی بیچ میں شامل رکھنی چاہیے. اگر نرے ہی مسلمان ہو جائیں تو پھر بھی گزارا نہیں چلتا, کوئی پرسنٹیج بے ایمانی بددیانتی کی بھی بیچ میں شامل رکھو. یہ فارمولہ ناکامی کا ہی ہے, شیطان کا سبق ہے. جو مکمل فٹ تھا کہا میرا کام تو تیرے کہے پہ چلنا ہے, کہا جو میرے کہے پہ چلے اس کی کشتی کنارے نہ لگے تو مجھے بھی خدا نہ کہیے. دنیا دیکھے گی ہر دور کا سچا ہی مسلمان, ہر دور کا صحیح راست باز انسان ہی کامیابی کا حقدار ہے, اور وہ کامیاب نہ ہو یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ خدا کی رضا کے لیے لوٹنے میں بیٹھنا تیرا کام ہے اور نیچے نہ گرنے دینا یہ میرا کام. سبحان اللہ. لیکن کیسی عجیب و غریب شان ہے جناب یوسف علیہ السلام کی کہ جس گھر سے چلے تھے ایک عجیب معاملہ پیش آیا جس کو ہمارے کتب سیر نے بھی لکھا ہے اور دوسرے مذاہب کی کتابوں نے بھی لکھا ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نارے نمرود میں ڈالا گیا تھا نا, اس وقت ان کے کپڑے پہلے اتار لیے گئے تھے. شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے میدان میں ساری دنیا ننگی اٹھے گی سوائے سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے, لیکن سب سے پہلے کپڑے جو ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے. غالباً اس سے پیشتر کسی ایک نشست میں نے گزشتہ چند سالوں میں ایک جگہ ایک مرتبہ یہ جملہ کہا ہے یاد, لیکن اس میں یہ سوال ہے کہ ایک روایت اس پر بھی ملتی ہے کہ سب سے پہلے حضور علیہ السلام کو کپڑے پہنائے جائیں گے. ان دونوں روایتوں کو اکٹھا کیا شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو کہتے ہیں جب سرکار ننگے ہی نہیں اٹھیں گے تو پھر کپڑے سرکار کو کیوں پہنائے جائیں گے؟ کہا باقیوں کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پہنائے جائیں گے وہ عریانیت کو دور کرنے کے لیے پہنائے جائیں گے, لیکن سرکار کی کو عریانیت دور کرنے کے لیے, ننگا پن کو دور کرنے کے لیے نہیں, بلکہ برکت کی غرض سے کہ جنت کے جوڑے چل کے سرکار کی بارگاہ میں آئیں گے, اس غرض سے پہنائے جائیں گے. لیکن ننگوں میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنائے جائیں گے. کیوں بھائی؟ پہنائے جائیں گے اس لیے کہ تو میری محبت میں یہ مظلوم قرار پایا تھا, تو جو میری گلی میں لٹ جاتا ہے پھر ایک دن ہم اسے تاج سروری پہنایا کرتے ہیں. اس سے جو نتیجہ نکلتا ہوئی ہے کہ ہم کبھی سچے دین پر, سچے عقیدے پر, سچے عمل پر ثابت قدم رہیں. ہمیں کوئی دکھ پہنچے یقین رکھنا چاہیے وہ وقت قریب آ رہا ہے جب مجھے تاج عزت ملے گا, اس لیے کہ اس فارمولے پر میں نے عمل کیا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے برتا تھا.
جو حضرت یوسف علیہ السلام نے پڑھتا تھا. تو جس وقت ان کے کپڑے اتارے گئے تھے نا اس وقت ڈیوٹی لگی تھی جبریل امی کی, ایک تو پر بچھانے ہیں, دوسرا جنت کا ایک کرتا لے جاؤ جو جا کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہنا تھا. وہ کرتا عین آگ کے شعلہ میں ان کو پہنا دیا گیا تھا. وہ کرتا بطور تبرک کے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق علیہ السلام کو دیا گیا تھا. حضرت اسحاق علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا تھا. جس وقت گھر سے چلنے لگے تو اس کرتے کو بطور تعویذ کے طے کر کے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے گلے میں ڈال دیا تھا. جس وقت انہوں نے وہ جھوٹا کیس بنانے کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا گلے والا اتارا تو وہ جو گلے میں بطور تعویذ کے تھا نا وہ نہ اتار سکے کیونکہ وہ ان کی ضرورت کا نہیں تھا, انہیں پتہ بھی نہیں تھا یہ کیسا ہے. جبریل امی کی ڈیوٹی لگی, وہ کرتا جو تعویذ کے طور پر اس کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے وہ کھول کے تو اس کے گلے میں پہنا دینا, یہ تیری ڈیوٹی ہے. جبریل امی آئے, وہ کرتا انہوں نے کھول کر ان کو پہنا دیا. بات کو خوبصورت بنا کے پیش کیا ہے. تصویر کہتے ہیں کسی شے کی صورت بدصورت شے کو بدل کے خوبصورت دکھلانا. اس بدنما عمل کی صورت تبدیل کر کے خوبصورت بنا کے دکھلانے کا کام یہ تم نے خود کیا, تمہارے نفسوں نے کیا ہے. کیا مطلب؟ یعنی واقعہ یوں نہیں ہے, واقعہ اور طرح ہے. وہ کس طرح؟ قمیص لے کے آدمی دیکھا کہتے بڑا ہوشیار بھیڑیا تھا جس نے یوسف کو کھا لیا لیکن قمیص کو کوئی ضرر نہیں پہنچنے دیا. اس کے اندر یوسف تھا نا, تو جب بھیڑیے نے پھاڑ کھایا تو یہ کرتا کیوں نہیں پھٹا؟ اب نبی کو لا آف انویسٹیگیشن کون بتائے؟ تفتیش جرائم تو لوگ نبیوں سے سیکھتے ہیں. نبی تو اس کے گرد و پیش کی باتوں کو زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. ان کا کتنا پڑھا لکھا بھیڑیا ہے, ایسا دانا بھیڑیا تو کہیں تاریخ نہیں بتاتی کہ آدمی کو پھاڑ کھائے اور کبھی اس کو ضرر نہ پہنچنے دے. اب وہ پریشان ہوئے, اپنی اس لغزش پہ پچھتائے کہ ہو ہم نے کتنا بڑا پلان بنایا اور کتنی بڑی تدبیر کی, لیکن اصل میں مجرم آدمی کا ذہن جو ہوتا ہے مجرمانہ ہوتا ہے نا, ذہین آدمی ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ جرم کامیابی کا ذریعہ ہی نہیں ہے, راست بازی کامیابی کا ذریعہ ہے. بتائیں کوئی ایک مجرم جرم کے ذریعے سے کامیاب ہوا ہو؟ کوئی مثال نہیں اس کی. مجرم لوگ تو ذلیل ہوا کرتے. اب جناب جو کام ان سے نہ ہو سکا کہ قمیض کو ہم نے خون سے رنگین تو کیا لیکن نقشہ موقع واردات بناتے وقت ہم غلطی کھا گئے کہ ہم نے اس میں کوئی سوراخ نہیں ڈالے, اس کو کہیں سے پھاڑا نہیں. ہمیں چاہیے یہ تاکہ بھیڑیے کے ہاتھوں سے پھٹنے کے کوئی نشانات اس پر بنا لیتے تاکہ اس وقت ہمارا کیس اپروو ہو گیا ہوتا. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں فصبر جمیل, اب میرا کام تو صبر جمیل کرنا ہے. اچھا صبر, صبر جمیل کی تعریف اسے کہتے ہیں کہ نہ تو بے قراری کا اظہار کرے نہ زبان سے گلے کا لفظ بولے. زبان سے بھی گلے کا لفظ نہ بولے اور اس کے انداز سے بھی رونے دھونے کی ادائیں نہ ہو, بے قراری بھی نہ ہو اور زبان پر بیزاری کا کلمہ بھی نہ ہو. دم دم پین شراب غما دے تے دم نہ مارن مولے, وٹ چلن وٹ پان نہ متھے واہ تے نہ دے رولے. کر کر یاد سجن نو کھاندے جگروں پن نوالے. عارف کھڑی فرماتے ہیں کر کر یاد سجن نو کھاندے جگروں پن نوالے اور شربت وانگ پیارے ہتھوں پیندے زہر پیالے. تاج تخت سلطانی چھڑ کے ٹھوٹا پھڑن گدائی رکھ امید سجن دے دردی کٹن جو بنائی. آئے میاں صاحب کے کلام میں جو ان کا بیان ہے نا, خدا بہتر جانتا ہے اس آدمی کو, اللہ نے ایک ایسی تعلیم دی تھی. کتنا خوبصورت کلمہ ہے, واہ. رکھ امید سجن دے دردی کٹن جو بنائی, تاج تخت سلطانی چھڑ کے ٹھوٹا پھڑن گدائی رکھ امید سجن دے دردی کٹن جو بنائی. اب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب میرا کام تو صبر جمیل کر, نہ میں بے قراری کا اظہار کرتا ہوں اور نہ زبان سے شکایت کا کلمہ کہتا ہوں. اور واللہ المستعان علی ما تصفون, جو کچھ تم بیان کر رہے ہیں اس بارے میں اب رب ہی سے مدد چاہتا ہوں. اس پر بڑی حیرت کی بات ہے
کہ انہیں پتا تھا کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ بتا دیا کہ بل سولت لکم انفسکم امرا, معاملہ تو یوں نہیں ہے, لیکن تلاش میں کیوں نہ نکلے. جب یہ رپورٹ ان کی پہلی اطلاع کے مطابق بھی یہ غلط ہے, انہوں نے کہا تھا کہ نبوت کے ملنے تک تو زندہ رہے گا. یہ بات تو گزر چکی ہوئی ہے, یہ بات تو وہ خود بتا چکے ہوئے ہیں. تو اب جس موقع پر بیٹوں نے آ کر کہا ایسا ایسا ہو گیا, وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہوا, تو تلاش کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ بڑی بڑی عجیب و غریب بات ہے. تلاش کے لیے نہ نکلنے کا جملہ ہوا فصبر جمیل, صبر جمیل کروں گا. میری ڈیوٹی یہ ہے, مجھے پتا ہے کہ وہ زندہ ہے اور اس کے بغیر میرا جینا بھی بڑا مشکل ہے, لیکن فصبر جمیل, ایک ایسی منزل پر ہوں کہ مجھے کوئی شکایت کا کلمہ بھی نہیں کہنا ہوگا, کوئی بے قراری کا اظہار بھی نہیں کرنا ہوگا. اب قرآن عظیم ان کے چھوڑ کے چلے جانے کے بعد کے واقعات کو بیان کرتا ہے. وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا. جب وہ چلے گئے تو اس کے بعد ایک قافلہ آیا. اس قافلے کی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک طبقہ کہتا ہے وہ جلعاد ایک مقام ہے جو بحر لوط کے کنارے پر واقع ہے, وہاں کے رہنے والے لوگ تھے اور وہ جا رہے تھے مصر کو. یہ کہ جس کی حضرت شعیب علیہ السلام کی آبادی تھی, ایکا کی آبادی یا مدین کی جس کو کہتے ہیں, ان کی آبادی, وہاں کے لوگ تھے, مصر جانا چاہتے تھے لیکن راستہ بھول گئے, تو بجائے مصر کی طرف جانے کے یہ شام کی طرف نکل گئے اور اس کنویں کے قریب جا کے فروکش ہوئے جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرایا گیا ہوا تھا. اب اس کی تفصیلات کچھ ہو, خواہ وہ جلعاد سے چلا ہوا قافلہ ہو یا وہ مدین سے چلا ہوا قافلہ اور بھول کے اس طرف چلا گیا ہو, دونوں صورتوں میں وہ ایک قافلہ ہے. اور قافلے نے اپنا آدمی بھیجا کہ جاؤ جا کر کے پانی لے آؤ. پانی کی تلاش میں ایک کنویں پر جا کے نا, تو اوپر سے جو ڈول پھینکا, تو ڈول لے کے جب کھینچنا شروع کیا نا, تو ڈول معمول سے زیادہ وزنی. قال یا بشرا ھذا, واہ 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 سبحان اللہ. وہ آدمی بول رہا ہوں, واہ یار آج تو حدی ہو گئی خدا کی رحمت کی, پانی نکالنا چاہتا تھا. ایک ایسا محجبی پری پہ کر, ایک اتنا حسین و جمیل اور اتنا دل ربا بچہ مل گیا, اگر منڈی میں لے جائیں گے تو ساری زندگی کے دام ملیں گے. وہ جناب پھولے نہ سمایا. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً, انہوں نے بطور سامان تجارت کے اس کو چھپا دیا, یعنی کوئی اس کو آ کے لے نہ جائے, ہم اس کو کہیں وقت پر کسی ٹھکانے لگا دیں. لیکن جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا وہ اس تسکین کے لیے واپس آنا چاہتے تھے کہ دیکھیں اس کا انجام کیا ہوا ہے. پہلی منزل تو پوری ہو گئی, لیکن دیکھیں اس سے آگے کیا ہوا. آ کے جو جھک کے دیکھا تو وہ بیچ میں کنویں کے نہیں ہے. انہیں تجسس ہوا کہ اتنا جلدی میں چھوڑ کے گئے تو جلدی غائب ہو گیا, تو یقیناً کوئی ادھر ادھر کا آدمی لے گیا ہوگا, تو وہ کہیں دور نہیں جا سکا ہوگا, کیونکہ ہمارے پھینکنے میں اور اس کے غائب ہونے میں کوئی زیادہ مدت نہیں گزری. اور کچھ پاؤں کے آثار ادھر ادھر لگے ہوئے جو دکھائی دیے, انہوں نے سمجھا کہ قافلہ کہیں یہی ہوگا. گئے, دیکھا تھوڑے فاصلے پر ایک قافلہ اترا ہوا ہے. ان سے پوچھنے لگے تو انہوں نے چھپا تو دیا ہوا تھا, لیکن وہ سامان تجارت میں ایک جگہ یوسف علیہ السلام تشریف فرمائے بیٹھے ہوئے. جب دیکھا تو خوف زدہ ہوئے انسانی فطرت کے مطابق کہ یہ پھر واپس آ گئے, پتہ نہیں اب کیا کریں گے. اور آ کر کے انہوں نے کہا یہ ہمارا غلام ہے, یہ بڑا شرارتی آدمی, کسی کام کا نہیں ہے, یہ بیکار آدمی ہے, یہ ہمارا بکھوڑا غلام ہے, یہ ہمیں واپس کرو. ناکارہ کیا کرو گے اسے؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ واپس دے دو, ہم اس سے زیادہ کوئی سنگین حادثہ کر ڈالیں, یا یہ کہ کچھ ان سے ہم چھیڑ چھاڑ کریں تو یہ جلدی بھاگ کے کہیں دور لے جائیں. دے دیں تو فاول مطلوب, اگر نہ دیں تو پھر کہیں بھگا کے لے جائیں گے, فاول مطلوب. دونوں طرح ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یار تم کچھ پیسے لے لو تو ہمیں یہ دے دو. انہوں نے سمجھا کہ یہ تو اس کے عیب جانتے ہیں اس لیے بیان کر رہے ہیں, لیکن صورت اس کی بڑی سوانی ہے, اس کے عیب اس کے ماتھے پر لکھے ہے, بڑا پیارا صورت, بڑی اس کی جاذب ہے, اگر منڈی میں بیچیں گے پیسے مناسب دے جائے گا. جناب انہوں نے کہا اچھا کچھ پیسے دے دو. انہوں نے 20 درہم دیے. 20 درہموں پر یوسف علیہ السلام کا سودا ہو گیا.
معاذ اللہ سمریاد ہائے ہائے ہائے، گردش ایام ہے، کتنا قیمتی انسان ہے، ان قریب اس کی نبوت کا اعلان ہونے والا ہے، اس کو مصر کی شاہی ملنے والی ہے۔ اتنی بڑی شخصیت کو بھائی، ایک باپ کی اولاد اسے بھیج رہے، یہ جو انہوں نے شور مچایا، یوسف علیہ السلام بتا سکتے تھے کہ میں حضرت یعقوب پیغمبر کا بیٹا ہوں، تو یقیناً ان کی شہرت اپنے وقت میں ہوئی ہوگی اور اس سے ان کی نجات کا راستہ نکلا تھا، لیکن جس قاعدے کے مطابق باپ نے زیادہ شور نہیں کیا، اسی قاعدے کے مطابق بیٹے نے بھی نہیں کیا۔ اسے پتا ہے کہ پروگرام جس کی طرف وہی ہو چکی ہوئی ہے، اس کا اور خدا سے کوئی رابطہ نہ ہوا ہوگا۔ رب نے کہا نا، ہم نے ان کی طرف وہی کی کہ تو ان قریب ان کو بتائے گا، یعنی جس روڈ پر ہم نے ڈالا ہے یہ روڈ ہلاکت کی طرف نہیں جا رہی، دشمن اپنے ہاتھ سے تجھے ترقی کی ایک سیڑھی پر بٹھا کے گیا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ دشمن تمہارے پاؤں پہ اپنا سر رگڑے گا، دنیا دیکھے گی، یہ وہی ہو چکی ہوئی ہے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس وضاحت کی ضرورت نہیں کہ میں کون ہوں، وگرنہ وہ جب شور کر رہے تھے ہمارا غلام ہے، وہ کہتے ٹھہر جاؤ، میں یعقوب علیہ السلام کا بیٹا ہوں، جاؤ میرے ابا جی کو بتاؤ جا کے کہ یوسف علیہ السلام کو فلاں جگہ پکڑا ہوا ہے، وہ جتنے پیسے تم مانگتے اس سے دگنے میرے ابا جی تمہیں دے دیں گے، تو ٹھہر جاؤ ذرا۔ لیکن یہ بات انہوں نے نہیں کہی کیونکہ پروگرام بن چکا ہوا ہے۔ تو قرآن عظیم کہتا ہے واللہ عالم ما یعملون، جو وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاہِمَ، چند گنے چنے ہوئے درہموں پر، بہت کھوٹے قسم کے درہموں پر انہوں نے انہیں بیچ دیا، اور اس بارے میں وہ ان کے بارے میں وہ پہلے سے بڑے بے رغبت تھے۔ یہ سورہ یوسف جو ہے نا، اس کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات علامہ بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ نے لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہوتا رہا نا، تو جس علاقے میں جو صحابی جاتا رہا، تو اس کے جاتے وقت کچھ حصہ قرآن مجید اس کے دے کے بھیجتے رہے کہ جاؤ تم اس حصے کی تبلیغ کرو، کیونکہ پوری کتاب کی صورت میں تو قرآن مجید نازل نہیں ہوا، جتنا نازل ہوتا رہا اتنا دے کر مختلف ملکوں میں بھیجتے رہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ دیار پاک مدینہ میں قرآن عظیم کا کون سا حصہ پہلے گیا تھا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے اچھی طرح؟ مختلف ملکوں میں قرآن مجید کے مختلف حصے بھیجے گئے کہ جا کے اس کی تبلیغ کرو، لیکن جس وقت مدینہ طیبہ جانے والا مبلغ جا رہا تھا، اس وقت اس کے بھی سپرد ہونے والا کام کیا تھا؟ سورہ یوسف تھی۔ مدینہ طیبہ میں پہلے جو حصہ قرآن عظیم کا تبلیغ کے لیے گیا وہ سورہ یوسف تھی۔ کون آدمی تھا جو پہلے لے گیا؟ ان کا نام ہے مصعب ابن عمیر۔ مصعب ابن عمیر مدینہ طیبہ کا پہلا ٹیچر ہے، اور سورہ یوسف مدینہ طیبہ کی پہلی تعلیمی سورت ہے۔ اب اس کا اثر کیا پڑا، اس پر غور کرنے سے جو نتیجہ نکلے گا اس سے سنیوں کے معمولات پر روشنی پڑے گی۔ وہ کیا؟ یہ ایک سوال ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کا جلوس مکہ شریف میں کبھی نہیں نکلا، جہاں زندگی گزری ہے، جہاں پیدا ہوئے ہیں، جہاں پلے ہیں، جہاں جوان ہوئے ہیں، جہاں شادی کی ہے، جہاں بچے ہوئے ہیں، تو اتنا زمانہ وہاں گزارا، مکہ شریف میں کبھی جلوس نہیں نکلا۔ کسی اور ملک میں نبی پاک علیہ السلام گئے تو جلوس نہیں نکلا، مدینہ شریف نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے موقع پر جلوس کیوں نکلا؟ لوگوں میں شور مچا۔ حدیث ہجرت کے اندر آتا ہے کہ لوگ مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ گئے، گلیوں میں دوڑ رہے تھے، وکانوا یرفعون اصواتهم لسرورهم لقدوم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کے آنے کی خوشی میں شور مچا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یا نبی اللہ ہے، یا رسول اللہ ہے، اونچی آواز سے کہہ رہے یا اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو، اے اللہ کے نبی آپ پر سلام ہو۔ اور عورتوں نے گلوں میں ڈھولکیاں ڈال کے، کنواری عورتوں نے، لڑکیوں نے گیت گائے، اور وہاں کے سیاہ فام تکرونی، جن کو آپ لوگ جمی کے کہتے ہیں، یہ کالے رنگ کے جو حبشی ہیں، تو انہوں نے وہاں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لاٹھیوں کا جوڑ نکالا، جس کو گتکا کہتے ہیں نا، پنجابی میں اس کو سمی کہتے ہیں۔ وہ سمی والے جیسے کرتے ہیں نا ڈانس، لاٹھیوں میں لاٹھیاں مارتے ہیں اور ناچتے ہیں۔ تو مشکات شریف کے آخر میں وہ حدیثیں آتی ہیں، باقاعدہ بتایا گیا کہ ان تکرونیوں نے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کے موقع پر ڈانس کیا، اور لاٹھیوں کے ساتھ طلاق 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 ایک وزن کے ساتھ، ادھر وہ ڈھول بج رہا ہے، عورتیں گیتیں گا رہی ہیں اور تکرونی رقص کر رہے ہیں، لوگ دوڑ رہے ہیں،
شور مچا رہے ہیں، مکانوں کی چھتوں پہ چل رہے ہیں، گلی کوچوں میں ہجوم ہے، تو دیار پاک مدینہ میں ایک شور و غوغا، ایک کوہرام، یہ کیوں ہوا؟ مکہ شریف میں جلوس نہیں نکلا، مدینہ شریف میں کیوں جلوس نکلا؟ سبب اس کا یہ ہوا کہ سورہ یوسف وہاں پڑھائی جا چکی تھی۔ اب سورہ یوسف کے پڑھانے سے جلوس نکلنے کا کس طرح مفہوم نکلتا ہے؟ بات کافی دھیان سے سمجھو گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بات جو میں کہہ رہا ہوں کافی توجہ آپ کو مبذول کرنی پڑے گی، سارے میری طرف متوجہ ہو جائیں، آپس میں باتیں نہیں کریں پلیز۔ میں اینک پڑھنے کے لیے لگا تو بندہ دیکھنے کے لیے مجھے اینک نہیں لگانی پڑتی، پوری توجہ دو گے تو۔ یعنی جلوس نکلا ہے، کیوں نکلا ہے اس کا جواب میں نے عرض کیا، سورہ یوسف پڑھائی گئی ہے۔ اب سورہ یوسف کا پڑھانا جلوس نکلنے کے لیے کافی دلیل نہیں بنتا۔ اب میں اس کو جوڑنے لگا ہوں، آپ اس پر دھیان کریں کہ سورہ یوسف کے پڑھنے سے جلوس نکلنے کی کیفیت کیوں برآمد ہوئی؟ مولانا پوری زندگی کتاب مانگنے والی بات ہے، ویسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ متوجہ ہو جائے، کوئی میں عادت سے کوئی جملہ کہنے کا عادی نہیں ہوں، ضرور سے جملے کہتا ہوں۔ بات کیا ہوئی تھی؟ سورہ یوسف کے پڑھنے سے کیوں آدمی کے مزاج میں جلوس نکالنے کا ذوق آیا؟ بات یہ ہوئی تھی کہ جس وقت جناب زلیخا نے اپنی سہیلیوں سے باتیں سنی کہ زلیخا کہہ رہی ہے کہ دیکھو جی ایک غلام کو دل دے بیٹھی ہے، اگر دل دینا ہی تھا تو کم از کم اپنے پائے کا کوئی آدمی دیکھ کے اس کو دل دیتی، اس پہ عاشق ہو جاتی۔ عاشق ہوئی ہے تو ایک رات جاتے مسافر پہ ہوئی ہے، ایک غلام پہ ہوئی ہے، جو منڈی پہ بکا ہے اس کی ہوئی ہے۔ اگر تو عاشق ہی بننا چاہتی تھی نا تو کسی شہزادے پر عاشق ہوتی تو موضوع تھا۔ جناب زلیخا نے انہیں بتایا کہ جو عشق کا کوچہ ہے نا، اے ہم نشی وہ کوچہ عشق مجاز ہے، محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے۔ یہ معاملہ کچھ اور طرح کا ہے، اس میں محمود و ایاز کی تمیز نہیں ہوا کرتی۔ بو علی قلندر فرماتے ہیں گر عشق حقیقی تب اگر عشق مجازی مقصود ازیں ہر دو مرا سوز و گداز۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی ہو، جلانے کی عادت دونوں کو ہوتی ہے۔ تو جناب زلیخا نے مہمان سرا میں سہیلیوں پر یہ واضح کرنا چاہا کہ میں اس کو دل دینے میں حق بجانب ہوں، میری کوتاہی نہیں ہے، وہ اتنا اس کا حسن اتنا زوراور ہے کہ میں تو ایک زلیخا ہوں، اگر لاکھوں بھی زلیخا ہوتی تو ہتھیار ڈال دیتی۔ یہ وجہ جواز پیش کرنا چاہتی ہیں۔ اس سلسلے میں مہمان سرا میں اپنی ساری سہیلیوں کو اکٹھا کیا، وقت کے مطابق جو برتن ہوئے ہوں گے وہ برتن استعمال کیے، جو پھل کھائے جانے کے تھے وہ پھل استعمال کیے۔ انگلیوں کے کاٹنے سے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی تیز دھار کی چیز پھلوں کے کاٹنے کے لیے رکھی تھی، وہ پھلوں کے کاٹنے کے لیے چھریاں رکھی، چاقو رکھے۔ یہ بطور تواضع کے ایک پارٹی ہے، جب یہ ساری ترتیب پا چکی تو اس وقت کرٹن ہٹتا ہے، پردہ جوئی ہٹتا ہے تو ایک ایسا جمال جہاں آرا نمودار ہوتا ہے۔ قرآن عظیم نقشہ کہتا فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جوئی آپ کے جمال جہاں آرا پہ نظر پڑی، نگاہیں چار ہوتی گئیں، اپنے آپ سے بے اختیار ہو گئی، اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے کاٹنے لگی، خون دھڑا دھڑ بہنے لگے، اور کہتی ہیں ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ خدا کی قسم کھا کے کہتی سبحان اللہ، یہ آدمی نہیں ہے، یہ کوئی مکرم اور معظم فرشتہ ہے۔ تو مہمان سرا میں عورتوں کا اکٹھا ہونا اور ایسی وجدانیت میں آنا کہ اپنے آپ پہ چھریاں چلا دینا، احساس ضابطہ سے بے خبر ہو جانا، اس وقت انہیں جناب زلیخا کہتی فذالکن الذی لمتننی فیہ، مجھے کہتی ہو دل دیوں کے کیوں دے بیٹھی، یہ وہی آدمی ہے جس کا تم مجھے الزام دیتی ہو، گلہ کرتی ہو، یہ وہی آدمی ہے، میں نے تو صرف دل دیا ہے نا، تم اپنے بدنوں کو بھی کاٹ دی ہو، تمہارے مقابلے میں اچھی رہی کہ میں نے اپنے آپ پر چھری تو نہیں چلائی، تو چھریاں بھی چلا رہی ہو۔ تو کسی محبوب کے لیے ایک پلیٹ فارم تیار کرنا، اس پر آدمیوں کا اکٹھا ہونا، اس کو دیکھ کے تو دم توڑ جانا۔ سورہ یوسف کی تعلیم سے یہ بات ان کی سمجھ میں آئی تھی کہ کبھی محبوب آئے تو محبوب کے حسن کو ریسیپشن اس طرح دیا کرتے ہیں جی۔ آل مدینہ نے جب قرآن مجید پڑھ لیا تو جس طرح انہوں نے دیکھا کہ عشق اور محبت کے میدان میں ان کا لہو تگنی کا ناچ ناچ رہا ہے،
جس طرح تپتے توے پہ سپند رقص کرتا ہے اس طرح ان کے دل پھڑک رہے ہیں. تو آل مدینہ نے سمجھ لیا کہ محبوبوں کو بلانے کا یہی طریقہ ہے. جب محبوب آ جائے تو بھیا جانا تماشا کن کے در امبو ہے جاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم. اگرچہ قطرہ شبنم نہ پاید برسر خارے. یہ عثمان ہارونی کا کلام ہے رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا پیر ہے. آئے معمولی آدمی نہیں ہے. ان کا مزار دیار پاک مکہ میں ہے اور آج ہماری بدنصیبی وہاں کاروں کا اڈا ہے. یہ سعودیہ نے اس کو مسمار کر کے اڈا بنا دیا ہے. اور میں کبھی کبھی آپ کے مزار والی جگہ جایا کرتا تھا, وہاں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھا کرتا. نشان نہیں ہے, وہاں سڑک بن گئی ہے, کاروں کا اڈا ہے. یہ وہ خوش نصیب انسان ہے, ان کا کلام ہے. آئے ہائے ہائے ہائے. اگرچہ قطرہ شبنم نہ پاید برسر خارے منما قطرہ شبنم نہ کنو کے خار می رقصم. بڑا ذوق والا درویش ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری پر اتنا پیار آیا کہ ایک مرتبہ فرماتے کاش کہ مرید معین الدین چشتی اجمیری بود میں, کاش کہ میں اس کا پیر نہ ہوتا, میں اس کا مرید ہوتا. اے ہم نشیں و کوچہ عشق مجاز ہے. مجاز کی بجائے حجاز کہہ لو, مانے زیادہ روشن ہو جائیں. اے ہم نشیں و کوچہ عشق حجاز ہے, محمود جس گلی میں غلام ایاز ہے. کاش کہ معین الدین چشتی اجمیری کا پیر نہ ہوتا, میں خواجہ اجمیری کا مرید ہوتا. سبحان اللہ 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 اللہ. سورہ یوسف کے پڑھنے سے یہ نتیجہ نکلا تھا کہ دیار پاک مدینہ کے باشی جو ہے نا, وہ گلی کوچوں میں دوڑ رہے تھے اور ان کو پتہ نہ چل رہا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. جس جس کے پاس جو فن تھا اس نے دکھلایا. آج بھی مدینہ طیبہ میں وہ سیاہ فام جو رہتے ہیں, میں دیکھا کرتا تھا, میں جس محلے میں رہتا تو اس میں وہ سیاہ فام بڑے تھے. عصر کا جب وقت ہوتا نا تو وہ لاٹھیاں تو اب حجاز میں رکھنی منع ہے قانوناً, تو یہ جو تھان ہوتے ہیں نا کپڑے کے, ان کے اندر جو گتے پڑے ہوئے ان کی لاٹھیاں بنا کے وہ روزانہ ان کے بچے جو ہے نا وہ پرانی یادیں جو تھی نا لاٹھیوں کا جوڑ نکالتے, اسی طرح ڈانس کرتے. تو جب بھی انہیں دیکھا مجھے پیار آتا. میں کہا یہ وہ ادائیں ہیں جو ان کو ورثے میں ملی ہیں. ورثے میں عیب بھی ملتے ہیں, ثواب بھی ملتے ہیں. آل محبت جن راستوں سے گزر گئے نا, ان راستوں میں محبت کی یادیں چھوڑ گئے. تو سورہ یوسف کی تعلیمات کے یہ نتائج تھے جو دیار پاک مدینہ میں جلوس کی صورت میں نمودار ہوئے. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آ گئی کہ کبھی قرآن پڑھنے والے اس ادا سے قرآن پڑھا کرتے تھے کہ جو قرآن پڑھ لیتا وہ سرکار کی بارگاہ میں جلوس کے لیے آ جایا کرتا تھا. کاش کہ پھر وہ کبھی قرآن مجید پڑھانے والے ایسے ہی دنیا میں پیدا ہوں جو اس ذوق شوق سے قرآن مجید پڑھائیں کہ جب کوئی قرآن مجید پڑھے تو کہے بھیا جانا تماشا کن کے در امبو ہے جاں بازاں بسد سامان رسوائی سرے بازار می رقصم. یہ تھا آج کا پیغام جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, میں نے آپ حضرات کی خدمت عالی میں پیش کیا ہے.